السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں سٹی آف لائٹس کراچی میں۔ دوستو، اگر آپ اردو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں اور جینے کا شغف بھی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ اور خاص طور پر نوجوان نسل نہیں جانتی کہ مشتاق احمد یوسفی کون تھے، تو عرض کرتا چلوں کہ پچھلی صدی کا سب سے بڑا مزاح نگار تھا وہ۔ ان کی تحریریں ڈپریشن کا شافی علاج ہوا کرتی تھیں اور آج بھی ہیں۔ میں آج ان کی قبر کی تلاش میں ہوں۔ مشتاق احمد یوسفی نے طبیعت کو گدگدانے والی جو کتابیں لکھی، ان میں آب گم، خاکم با دہن، زرگزشت، شام شیر یاراں شامل ہیں۔ ان کی بزلہ سنج اور شوخر چنچل تحریروں میں سے چند جملے آپ کی نظر۔ لکھتے ہیں کہ آدمی ایک دفعہ پروفیسر ہو جائے تو عمر بھر پروفیسر ہی رہتا ہے، خواہ بعد میں سمجھداری کی باتیں ہی کیوں نہ کرنے لگے۔ دنیا میں غیبت سے زیادہ زود ہضم کوئی چیز نہیں۔ کچھ لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جوتا پسند کرنے کے لیے بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی کی بھی ہو، شہید سچائی ہوتی ہے۔ عالم اسلام میں ہم نے کسی بکرے کو طبعی موت مرتے نہیں دیکھا۔ بصورت انگریز عورت نایاب ہے، بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، یعنی 1000 میں ایک پاکستانی اور ہندوستانی اسی سے شادی کرتا ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، مرد کا نابینا ہونا کافی ہے۔ بادشاہوں اور متعلق العنان حکمرانوں کی مستقل اور دل پسند سواری در حقیقت رعایا ہوتی ہے۔ غالب دنیا کا واحد شاعر ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو دگنا مزہ دیتا ہے۔ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ مونگ پھلی اور آوارگی میں خرابی یہ ہے کہ آدمی ایک بار شروع کر دے تو سمجھ میں نہیں آتا ختم کیسے کرے۔ عورتیں پیدائشی طور پر محنتی ہوتی ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگا لیں صرف 12% خواتین خوبصورت پیدا ہوتی ہیں، باقی اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کرتی ہیں۔ مسلمان ہمیشہ ایک عملی قوم رہے ہیں، وہ کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے ذبح کر کے کھا نہ سکیں۔ انسان وہ واحد حیوان ہے جو اپنا زہر دل میں رکھتا ہے۔ جو ملک جتنا غریب زدہ ہوگا اتنا ہی آلو اور مذہب کا چلن زیادہ ہوگا۔ مرد عشق اور عاشقی ایک مرتبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ عیاشی اور اس کے بعد نیری عیاشی۔ پرائیویٹ اسپتال اور کلینک میں مرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرحوم کی جائیداد، جمع جتھا، بینک بیلنس کے بٹوارے پر پسماندگان میں خون خرابہ نہیں ہوتا، کیونکہ سب ڈاکٹرز کے حصے میں آ جاتا ہے۔ دوستو، یہ دیکھیں گیٹ نمبر 7۔ کسی نے بتایا کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر اس طرف ہے، آئیں دیکھتے ہیں۔ آپ یہیں ہوتے ہیں بھائی؟ جی۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر ہے، وہ جو مزاح لکھا کرتے تھے، ہنسنے والی باتیں لکھتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ پتہ کہاں ہے؟ مشتاق احمد یوسفی، مشتاق احمد یوسفی۔ دوستو، 7 نمبر گیٹ پہ بھی نہیں پتہ چلا مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر کا۔ اب 8 نمبر گیٹ پہ جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پر ان کی قبر ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ دوستو، گیٹ نمبر 8 پر آئے ہیں ہم، 8 نمبر گیٹ ہے۔ دیکھتے ہیں یہاں پر ان کی قبر ہے کہ نہیں۔ علی تو تھک چکا ہے جی، لیکن میرے جذبے جوان ہیں۔ بھیا، یہاں پر مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر ہے۔ مزاح نگار تھے، مزاحیہ لکھتے تھے، ہنسنے ہنسانے والی باتیں۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب 4 ستمبر 1921 کو برٹش انڈیا کے شہر جے پور میں پیدا ہوئے۔ آگرہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ ہجرت کر کے پاکستان آئے، انٹرنیشنل اور پاکستانی مالیاتی اداروں کے سربراہ بھی رہے۔ تقسیم کے بعد وہ پاکستان کے شہر کراچی میں آن بسے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت کو تقسیم ہند میں جو نقصان ہوا تھا اس میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ہجرت کرنا بھی شامل ہے۔ آپ کے فن اور خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا تھا۔ دوستو، اس وقت میں ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا ہوں اور 2 بجے کی میری فلائٹ ہے، 11 بجنے والے ہیں، اور آج میری بات ہو گئی تھی مشتاق احمد یوسفی صاحب کی۔ یقیناً وہ بہت ہی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا، اور افتخار عارف صاحب سے میں نے نمبر لیا ان کے بھائی کا، ان کے بھائی نے مجھے نمبر دیا کیا کہتے ہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب کے گھر کا، اور میری 3 دن سے جو میری محنت تھی،
جو میں تلاش کر رہا تھا. یہ قبرستان ہے جی DHA کا. آنے والے جو بھی ان کے اشاق آئندہ آئیں گے ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور یہ فیز 1 میں DHA کے ہیڈ آفس کے پیچھے والا قبرستان ہے. تو جب یہاں سے آپ داخل ہوں گے تو اندر جاتے ہی بائیں جانب یہ جو اونچا نیم کا پیڑ اگلا والا نظر آ رہا ہے, اس کے نیچے ان کی قبر ہے, اور وہاں پر کتبہ بھی لگا ہوا ہے. اور یہاں پر مجھے وہ صاحب بھی مل گئے ہیں جنہوں نے ان کی تدفین کی تھی. تو مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر پہ میں اس وقت آیا ہوں. یہ قبرستان ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں اس ویڈیو کے ذریعے مشتاق احمد یوسفی صاحب کے گھر والوں کا, جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا یہاں پر آنے کے لیے. بلکہ ان کا تو خیال یہ تھا کہ میں ان کے گھر آ جاؤں اور وہ اپنے ڈرائیور کو میرے ساتھ بھیج دیں گے, لیکن چونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں. یہاں پر اتفاق سے مجھے ان صاحب سے ملاقات ہو گئی جنہوں نے ان کی تدفین کی تھی. بھیا آئیے گا ذرا, ادھر آئیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرحیم صاحب. مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر کا پتہ بتانے کا پہلے تو بہت شکریہ جی آپ کا, اللہ آپ کو جزا دے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا تدفین آپ نے کی تھی؟ جی جی, جگہ میں نے دی تھی. جگہ آپ نے دی تھی. تو کتنے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی تھی؟ بہت تقریباً کوئی 2,500-3 ہزار سے بھی زیادہ بندے ہیں. 2,500-3 ہزار سے زیادہ لوگ مشتاق احمد یوسفی صاحب کو الوداع کہنے کے لیے آئے تھے. اچھا, اس قبر پہ لوگ آتے رہتے ہیں؟ ہاں, ان کے روایکین آتے رہتے ہیں. ان کی ایک بوڑھی سی پتہ نہیں کون ہے, وہ آتی رہتی ہیں. رشتہ پتہ نہیں کیا ہے, ہم نے نہیں پوچھا, لیکن وہ آتی رہتی ہیں. نہیں, میرے ایسے دیوانے آتے ہیں کوئی؟ بالکل بہت سارے آتے ہیں. ڈھونڈتے آتے ہیں؟ ہاں, ڈھونڈتے پوچھتے آتے ہیں. اچھا ایک وہ یہاں کا DSP ہے, وہ بھی آتا ہے. اچھا. ہاں, یہ ادھر اپنے صدر تھانے کا. اچھا, آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اس قبر کا بڑا خیال رکھنا ہے, کیونکہ یہ قبر اگلی نسلوں تک پہنچنی چاہیے. یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے مزاح وہ نگار. مجھے پتہ ہے سر, سمجھتے ہیں. ہم بھی 40 سال قبرستان میں ہو گئے, لیکن اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ کتنی لمٹ ہے, کتنی عزت ہے, بہت کتنا شکریہ, درجہ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. DHA فیز 1 میں DHA مین آفس کے پیچھے یہ قبرستان ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہاں سے آپ داخل ہوں گے تو وہ سامنے یہ دیکھیے, یہ جو درخت ہے, یہ درخت, اور اس کے نیچے یہ جو قبر ہے دور سے دکھائی دے رہی ہے, یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر ہے جہاں پر پانی چھڑکایا جا رہا ہے. تو میرے بعد آنے والے اور مشتاق احمد یوسفی کے چاہنے والے جب بھی آئیں تو ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا دیا. اور باقی منظر یہ ہے تاکہ آپ جج کر سکیں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر کہاں ہے, تاکہ میری طرح ان کو 3-4 دن کراچی سے کھجل نہ ہونا پہ. دوستو, وہ سامنے میرا سامان پڑا ہوا ہے کیونکہ میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں, اور یہ قبر ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور میرا پہلا تعارف جو ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب سے جب ہوا تھا تو میں بہت چھوٹا تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میری جن سے میں ٹیوشن پڑھتا تھا وہ میری خالہ تھی رشتے کی, اور انہوں نے مجھے پہلی کتاب دی تھی پڑھنے کے لیے, اس کا نام تھا خاکم باد دہن. اور جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پہلی مرتبہ وٹ سے یا مزاح سے روشناس کرانے والے مشتاق احمد یوسفی صاحب تھے. دوستو, فیس بک پہ ایک کوٹیشن پڑھتے ہیں آپ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ لاہور کی کچھ گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ ایک طرف سے مرد اور دوسری طرف سے عورت آ جائے تو بیچ میں گنجائش صرف نکاح کی رہ جاتی ہے. یہاں یہ وہی مشتاق احمد یوسفی صاحب ہیں. ان کی زندگی میں میری بڑی کوشش رہی کہ میں ان سے مل سکوں, لیکن میری کم آئیگی کا اندازہ یہاں سے لگائیں. جب میں نے خاکم باد دہن پڑھی آج سے تقریباً 20-25-30 سال پہلے, تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی پرانے عہد کے پرانے دور کے مزاح نگار ہیں جو اب زندہ نہیں ہوں گے. لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب حیات ہیں اور کراچی میں ہیں, اس کے بعد میں نے بے تحاشا کوشش کی. 2 بار میں کراچی آیا بھی, لیکن اتفاق سے ایک بار ان کی طبیعت خراب تھی اور دوسری بار یہ پاکستان میں نہیں تھے. لیکن آج مشتاق احمد یوسفی صاحب سے یوں اس طرح ملاقات ہو گئی, اب ان سے ملنا بہت آسان ہو گیا ہے.
لیکن یہ بھی بابا جی اشفاق صاحب کی طرح باتیں نہیں کرتے. میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کروں گا یا دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے اپنے بچوں کو مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتابیں ضرور پڑھائیں. ان کے اندر نہ صرف حصے مزاح پیدا ہوگی، اردو کا اسلوب جان پائیں گے، اور یہ ہنستے کھیلتے بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہ صرف دانائی بھی سکھاتے تھے اور جینا سکھا دیا کرتے تھے. میں آج اپنی زندگی میں بہت کمی محسوس کرتا ہوں. مشتاق احمد یوسفی صاحب حیات نہیں ہیں، لیکن ان کے افکار، ان کی کتابیں جو میں نے پڑھی تھی وہ مجھے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. لیکن ایک افسوس یہ ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں میں سے کسی نے آج تک مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. آب گم، خاکم بہ دہن، زرگزشت. تو مشتاق احمد یوسفی صاحب کیا لکھا کرتے تھے، کیسے ہنسایا کرتے تھے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ دوستو 2000 میں میری شادی ہوئی اور ان دنوں میں پڑھ رہا تھا زرگزشت. تو میری بیگم صاحبہ جب کمرے میں داخل ہوتی تھی، کچن سے نکلتی تھی، تو وہ اکثر مجھے دیکھتی تھی کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا مشتاق احمد یوسفی صاحب کی اور کہہ لگا رہا ہوتا تھا. تو ایک روز وہ کھانا لینے گئی، میں اوپر والے پورشن میں رہتا تھا، میرا کمرہ تھا، آگے برآمدہ تھا، اس کے آگے چھت تھی. وہ سیڑھیاں چڑھ کے کھانا کی ٹرے لے کر آ رہی تھی اور دور سے جب مجھ پہ نظر پڑی، میں صوفے بیٹھا پڑھ رہا تھا زرگزشت اور کہہ لگا رہا تھا. میری بیگم آئی، اس نے ٹرے رکھی، ٹرے رکھنے کے بعد میری طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد بیچاری جھینپ گئی. اس کی ایکسپریشن سے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی شادی کسی پاگل سے ہو گئی اور وہ چلی گئی. تو شام کو اس نے مجھ سے پوچھا کہ دوپہر کو جب میں کھانا لے کر آئی تھی تو آپ اس طرح بے طرح کہے کیوں لگا رہے تھے. تو میں نے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا کچھ حصہ کتابوں کا پڑھ کے سنایا تھا. اس وقت میں خاکم بہ دہن سے میں نے سنایا تھا کہ سبغے نے جب کتابوں کی دکان کھولنے کا قصد کیا تو محلے کے ایک بڑے پڑھے لکھے پروفیسر صاحب سے تمام اچھی کتابوں کی فہرست مرتب کروائی اور اس فہرست کے علاوہ باقی تمام کتابیں خرید ڈالیں. تو اتنی گہرائی اور اتنی ڈیپتھ ہوا کرتی تھی ان کے جملوں میں. مشتاق احمد یوسفی یہاں پر مدفون ہے، فیز نمبر 1 ڈیفینس کا ہے. یہ اس کے مین دروازے سے جب آپ داخل ہوں گے، فوٹیج میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. تو آج کے بعد مجھ جیسے مشتاق احمد یوسفی صاحب کے دیوانے اگر آئیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا. اور میں شکر گزار ہوں مشتاق احمد یوسفی صاحب کا. انہوں نے مجھے نہ صرف جینا اور ہنسنا سکھایا بلکہ لکھنے کا اسلوب بھی افتخار افی نے مشتاق احمد یوسفی اور اشرف صبحی صاحب سے سیکھا. لیکن 3 دن سے میں اشرف صبحی صاحب کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کہاں دفن ہے. مجھے دیجیے اجازت کراچی سے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر کے سرانے سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈی ایچ اے فیز 1 میں ڈی ایچ اے مین آفس کے پیچھے یہ قبرستان ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جب یہاں سے آپ داخل ہوں گے تو وہ سامنے یہ دیکھیے، یہ جو درخت ہے، یہ درخت اور اس کے نیچے یہ جو قبر ہے دور سے دکھائی دے رہی ہے، یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر ہے جہاں پر پانی چھڑکایا جا رہا ہے. تو میرے بعد آنے والے اور مشتاق احمد یوسفی کے چاہنے والے جب بھی آئیں تو ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا دیا. اور باقی منظر یہ ہے تاکہ آپ جج کر سکیں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر کہاں ہے، تاکہ میری طرح ان کو 3-4 دن کراچی سے کھجل نہ ہونا پے.